السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ویکلی ہاروسکوپ لے کے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہمارا ہوگا 23 مئی 2022 سے 29 مئی 2022 تک۔ کوشش کی ہے میں نے ایک اپنا علمی تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایک درخواست جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، میں اس وقت صرف اپنے یوٹیوب چینل پر ایکٹیو ہوں۔ اسی نام سے میری فیس بک ہے، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی فیس بک، اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے، لیکن ابھی اس پہ ایکٹیو نہیں ہوں۔ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی میرے نام سے 1 روپے کی بھی آپ سے ڈیمانڈ کرے تو سمجھ لیجئے گا وہ فراڈیا ہے اور آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے لیے صرف میرا آفس مخصوص ہے، جہاں کے لینڈ لائن نمبر ہیں اور وہ نیچے چل رہے ہوتے ہیں، ٹکر پٹی چل رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی فیس بک، لنکڈ ان، انسٹاگرام یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ میری آپ دیکھیں کہ موبائل نمبر ڈالا ہوا ہے اور وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ سب فیک ہے، جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ اور دوسرا، میرے نام سے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کے اپنی فیس بکوں پر ڈالے میں، وہ بھی اخلاقی طور پر غلط ہے۔ تو آپ صرف میرے چینل یا میں جو ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، یہی دو میری کنیکٹیوٹی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھی جو آپ سے عرض کی میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایریز یعنی برج حمل۔ برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ کو اگر کوئی کام اٹک رہا ہے تو اس پہ اسٹرگل ذرا اپنی بڑھا لیجئے، اور اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی کام آپ کیجئے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دینا، اور نہ ہی آپ نے اپنی ہمت کو ہارنا ہے۔ دوسرا، آپ نے جو آپ کے دوست عزیز آپ کے کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ بننا ہے تو ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وہ ایریز لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے کام میں بہتری آئے گی۔ اور اگر آپ کو پیٹ کا کوئی پرابلم ہو یا کوئی ڈائجیشن کا پرابلم ہو تو اس پہ توجہ دیجیے گا۔ اگر کوئی بیرون ملک سفر اس ہفتے کرنا چاہ رہے ہیں تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اس کو اگلے ہفتے تک کے لیے مؤخر کر دیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت یا فائنینشیل ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیں۔ ڈومیسٹک ٹریولنگ ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی عزیز آپ کے لیے گڈ نیوز لائے، اور پرانے لوگوں سے یا جن سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہونے کا امکان بن سکتا ہے اچانک۔ آپ کو اپنے ایکسپینسز کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیرون ملک کوئی ریزیڈنس چاہ رہے ہیں تو ہاں، اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر آپ پلان کیجئے بدھ کے آنورڈ۔ اور گھر میں تھوڑی سی کشیدگی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے یا گھر والوں سے تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ احتیاط کیجیے گا آپ۔ باقی فائنینشیل چیزیں کافی حد تک اسٹیٹس کو پہ چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کافی انگیجمنٹ اور کافی کام آ رہا ہے، لیکن آپ نے ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اپنی یکسوئی کو برقرار رکھنا ہے، یعنی فوکسنگ رکھنی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا مینٹور یا بزرگ ہے تو اس سے ضرور ایڈوائز لیجیے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جلد بازی یا جذباتی فیصلے نہیں کرنے، دماغ سے کام لینا ہے۔ اور اگر آپ کو شادی کے متمنی ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو منگل بدھ میں کوئی نئی اسائنمنٹ، نیا کام ملے، سروس کے اندر بیٹرمنٹ آ سکتی ہے، اور آپ کے جو فائنینشیل ڈیلنگ یا فائنینشیل پرابلم ہیں اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی کسی کے ساتھ کوئی چپقلش پیدا ہو گئی تھی یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو وہ بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اور اپنے
جو آپ نے دل میں تہیہ کیا ہوا ہے جس کام کو کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کی امیدیں مثبت انداز میں جائیں گی۔ اپنے بچوں کی ایجوکیشن، ان کے ایجوکیشن میٹرز جو ہیں ذرا ان کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا مقدمے بازی میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو فی الحال تھوڑا سا ڈیلے ہونے دیں، آگے اچھا ٹائم آ رہا ہے تو اس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ بہتر کرے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے اگر کوئی مسئلے اٹکے ہوئے تھے یا آپ شادی کے حوالے سے پریشان تھے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی، گھر کے ماحول میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ آپ لوگوں کو اپنے اگر کسی سے کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو اس میں جو ہے اللہ کے حکم سے کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے تھوڑا سا جیمنائی والوں کو مائیگرین، سر کا درد، یہ تھوڑا سا ہیٹ اسٹروک، یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لگنے کا امکان ہے، اور کچھ مذہبی محافل میں آپ کو شریک ہونے کا موقع ملے گا۔ ہو سکتا ہے بدھ، جمعرات، جمعہ یہاں پہ آپ کی عزیز رشتہ داروں سے ملاقات ہو۔ تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی اسٹمک کا، ایسوفیگس جو غذا کی نالی ہوتی ہے اس کا، اور ابھی فی الحال آپ کوئی لون یا اپنے اوپر ڈیٹ چڑھانے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے موافق حالات بن سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی غیر ملکی ویزا یا غیر ملکی امیگریشن کے لیے آپ کوشاں ہیں تو اس میں بھی امیدیں آپ کے لیے برابر ثابت ہو سکتی ہیں، اور کافی حد تک چیزیں مثبت انداز میں اس ہفتے آپ کو ہوتی نظر آئیں گی بحکم اللہ۔ اس کے بعد اب ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کے لیے کہوں گا وہ لوگ جو گورنمنٹ ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہتری ہو سکتی ہے، کوئی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی اچھا اسائنمنٹ مل سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو آپ کی ترقی، پروموشن، ریکاگنیشن ملنے کا بھی امکان ہے۔ البتہ تھوڑا سا آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا انٹرنل پالیٹکس، اور ان فضول چیزوں سے دور رہیے گا۔ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کینسیرین، ان کو زندگی میں کچھ اچھے لوگ مل سکتے ہیں، کوئی اچھا ساتھی مل سکتا ہے جس کی مدد سے آپ کے کاروبار میں بہتری آ جائے، اور تھوڑا سا معمولی سا انسومینیا یعنی کم نیند کی شکایت یا بے خوابی کی شکایت آپ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ گھریلو ماحول میں ذرا کشیدگی نہ پیدا کیجیے گا، یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، اور تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا پلانٹیشن پہ وقت لگے گا، یعنی گھر میں گرینری، پودے، ان چیزوں میں آپ کی تھوڑی سی مصروفیت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے دوستوں عزیزوں سے کوئی سماجی تقریب میں ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، اور سوشل میڈیا سے بھی آپ کی کچھ اچھی دوستیاں بن سکتی ہیں ان اے گڈ سینس۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس میں بہتری آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنا کمر کا خیال رکھنا چاہیے، اور پانی کا انٹیک جتنا زیادہ کریں، کیونکہ آپ کا برج ہی آبی ہے تو آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو پانچواں برج ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے میں کہوں گا کچھ تھوڑا سا فائنینشلی اسٹک ہوں گے آپ، لیکن آپ کو مدد بھی مل جائے گی، اور کوشش کیجئے کہ خود جنریٹ کریں اس رقم کو، اور آپ کو قرض کی ضرورت نہ محسوس ہو، لیکن ہو سکتا ہے پڑ جائے۔ آپ کو کچھ فیملی میٹرز میں اپنے عمل دخل بڑھانے پڑیں گے، اور وہ لوگ جو لیو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بھی زندگی میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز میں جو ہے خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھے اسکول، اچھے کالج کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے لیے کوئی فیلڈ کو متعین کرنا چاہ رہے ہیں
تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لیو والوں کو تھوڑا سا آپ کا دل دماغ جو ہے مذہبی رجحانات کی طرف مائل رہے گا، اور اگر آپ نے بیرون ملک جانے کا کوئی پلان کیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ پلس آپ کے فائنینشیل میٹر کے اندر جب ہفتے کا یہ نیکسٹ ویک جب اس کا اینڈ آئے گا یعنی جمعہ ہفتہ، تو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی، خاص طور پہ فائنینشیل چیزیں۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے ورگو یعنی برج سملہ۔ سملہ والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے ان لاس کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھیں، اور بہتر تو یہ کہ خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی دعوت یا کوئی تقریب گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فی الحال اس کو آپ وہ بھی ہونے کا امکان ہے، اور اگر آپ کی کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن یا کوئی توقع ہے تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ کہیں سے آپ کو کوئی گڈ نیوز ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اپنے مالی معاملات کو ذرا بہتر طریقے سے پلان کیجیے۔ سرمایہ کاری کرنے سے فی الحال گریز کریں۔ کیش از کنگ والی بات اس وقت آپ کے اوپر فٹ رہے گی، اور فضول کی انویسٹمنٹ یا اندھی انویسٹمنٹ میں نہ ڈالیے گا، جیسے لائک کرپٹو یا لائک جو بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ سالڈ انویسٹمنٹ کریں گے تو فائدہ بھی ہوگا، یعنی لانگ ٹرم اگر آپ کوئی پلان کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ فیملی کے ساتھ ذرا آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، اور فیملی کے ساتھ ذرا ماحول میں خوشگوار تبدیلیاں بھی پیدا ہوں گی آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر آپ کوئی گھومنے، سیر و سیاحت یا تفریح کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس ہفتے یا تو اس پہ روبہ عمل ہوں گے یا اس کو پلان کریں گے۔ اچھا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جو بھی باتیں بول رہا ہوں میں ہر برج کی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اچانک ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی پھنسی ہوئی کوئی رقم یا کوئی ایسی چیز جو کسی نے آپ سے لی ہو اس کے واپس ملنے کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ٹخنے، پنجے، پاؤں یعنی فیٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ کوئی چوٹ آپ کو لگ سکتی ہے یا موچ یا کوئی چھوٹی موٹی تکلیف۔ باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ آپ کا سب سے سینسیٹیو پورشن آپ کا اسٹمک ہے، اس کا تو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اگر کوئی ماحول میں ٹینس بن گئی تھی چیز یا کوئی تناؤ سا بن گیا تھا تو اب اس میں انشاءاللہ تعالی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا ضرورت سے زیادہ سچ کو اوائڈ کیجیے گا ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لینے کو اوائڈ کیجیے گا۔ اگر آپ کوئی بزنس سے ریلیٹڈ معاملات ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے۔ البتہ ایڈوائز ضرور لیجیے گا، اور منگل والے دن تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک اگر کوئی ایکٹیویٹیز جن میں آپ کوئی نیا کام، نئی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پاکستان سے باہر، تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کوئی جسم پہ چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے، ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کیجیے گا، گاڑی چلاتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے، کہ قانونی تقاضوں کو پورا کریں۔ اور تھوڑا اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مثلا جس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یار وہ انسان سے مل لوں تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو ملنے میں کوئی گریز نہ کیجیے گا اور نہ ہی کوئی اندیشہ، بلا جھجک ملیے گا۔ انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں بہتر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ملازمت پیش ہیں، کوئی تبادلہ، کوئی اسائنمنٹ کی تبدیلی، اس کا ہلکا سا امکان اس ہفتے میں بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ ان کو میں یہ کہوں گا آپ کی شخصیت میں تھوڑی سی جاذبیت بھی آئے گی، اور اگر آپ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں بھی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی ذمہ داری یا کوئی ایسی چیز جس سے یا تو آپ چھوڑیں گے یا اختیار کریں گے، دونوں صورتوں میں یہ امکان ہے۔ آپ کے اپنے ان لاس کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ آپ کو تھوڑا سا اگر بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق تھی تو اس میں بہتری ہو جائے گی، اور اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے قطعی اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ فائنینشیل چیزوں میں بھی اب رکاوٹ کے بعد بہتر
ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پراپرٹی گاڑی کی آپ خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی زمین جائیداد میں، اور سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی مناسب وقت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پبلک ریلیشننگ میں کچھ مجھے اضافہ ان اے پازیٹیو وے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فائنینشیل چیزیں بھی آپ کی کافی حد تک بہتری کی طرف رو بمائل ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اگر کوئی طویل منصوبہ بندی والا کوئی کام ہے تو یقیناً اس پر عمل کیجیے، اور آپ کی نئے ریلیشن کلٹیویٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے نئے تعلقات بن سکتے ہیں، اور آپ کے مسائل کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا یا کوئی ٹربل شوٹر ٹائپ آدمی آپ کو مل جائے گا جس کی وجہ سے یا جس کی مدد سے آپ کی تکالیف دور ہو جائیں۔ اچھا، وہ خاص طور میں فیمیل سیجیٹیریس کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی اولاد، ان کی صحبت کو ضرور چیک کیجیے گا کہ کوئی غلط قسم کا آدمی ان سے انٹریکٹ نہ کرے۔ اگر آپ غیر ملکی سفر تعلیم کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ کوئی آپ کا جاننے والا دوست، ساتھی یا ہمراز تھوڑا سا آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر آپ نے قطعی طور پہ پریشان نہیں ہونا۔ اور اگر کوئی آپ کو نیو وینچر یا کوئی نیا کاروبار، نیا راستہ کھلتا ہے تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اور اگر وہ لانگ ٹرم پہ کرنا ہے تو اس پہ پھر تو بہت ہی شدت سے عمل کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے میں گھر میں کچھ عزیز و اقارب کی آمد ہو اور آپ کے گھر میں کوئی ایک خوشی کا آسپیشیس ایونٹ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا، اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں اور کوئی ایز پر ڈیزائر آپ کوئی کالج یا اسکول کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے بحکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں کہوں گا تھوڑا سا یہ ہیٹ کے جو آج کل معاملات چل رہے ہیں ان سے ذرا بچیے گا، ورنہ ہیٹ اسٹروک یا جلد پہ اسکن کے اوپر ریشز کا آ جانا یا گرمی دانوں کا بن جانا یہ ہونے کا امکان ہے۔ مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، اور اگر آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہو گیا تھا تو اب وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ گفتگو میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا کہ آپ کی زبان کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے، اور غیر ضروری کاموں میں بھی اپنا ہاتھ مت ڈالیے گا۔ اپنے کام پہ فوکس رہیے گا، اگر جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب پہ فوکس رہیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے کچھ شاپنگ پہ آپ کے اخراجات ہوں، اور کچھ الیکٹرانک ایکوپمنٹ یعنی برقی آلات کے اوپر کچھ خرچہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی ایسا، یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا، یہ بڑی ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی انیوژول بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے مائٹ بی مے بی پاسبل کہ آپ کے جو ڈرینیج سسٹم ہے اس میں کوئی شکایت پیدا ہو تو اس کو فوراً دور کرائیے گا، اور یہ نحوست ہوتی ہے گھر کے لیے۔ اور آپ کو کوئی پرانے دوست اچانک آپ کے ساتھ ملیں گے، فائنینشیل میٹرز میں کسی حد تک بہتری آ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روحانی سفر حج یا عمرے کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں، زیارات کے لیے جو مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم افراد اپنے حساب سے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کو اچھا خاصا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا دوستی کے معاملے میں احتیاط کیجیے، اور اپنے رومانوی معاملات میں کسی کو شیئر نہ کیجیے، ورنہ بعد میں آپ کو بلیک میل ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزوں میں بہتری بھی آئے گی، یعنی ایک طرف آمدنی بھی ہوگی تو دوسری طرف اخراجات بھی ویسے آ رہے ہوں گے، مگر یہ بھی اللہ کا کرم ہے اگر آمدنی ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا فینٹیسی ورلڈ سے نکالنے کی اپنے آپ کو کوشش کیجیے گا۔ ایکوریس خواتین، چونکہ آپ بنیادی طور پہ تھوڑے سے حسن پرست تو خیر سبھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ آپ پہ ویسے ہی کرم کرتا ہے، مگر ان کی فطرت میں حسن پرستی یا ذوق جمالیات کا ایک اللہ حص زیادہ دے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی شخصیت سے ملیں جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہو، اور کچھ آپ کو بزنس کے حوالے سے بیرون ملک سفر کا امکان بن سکتا ہے۔
اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، اور پھر خاص طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، یعنی اسٹمک یا ڈائجیشن سسٹم سے ریلیٹڈ امراض کوئی چھوٹا موٹا آپ کو لگ سکتا ہے، بد ہضمی، یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم میں اپنا، یعنی ابھی نہیں، اس ہفتے آپ پلان کر لیں کہ بھائی ہم جون میں یا جولائی میں گھومنے پھرنے کے لیے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا ٹریولنگ کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ اور ذرا ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل چیزیں میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اور اگر آپ کوئی گاڑی کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اب آخری برج ہے ہمارا برج ہود، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، وہ تو اب چھٹنا شروع ہو جائیں گے، مگر کچھ ایسے لوگ زندگی میں آ سکتے ہیں جو حقیقتاً جن کو آپ اپنا ہمدرد یا دوست کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کا لے بیچ کر خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اگر کوئی پیپر کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور آپ کے اگر کوئی نئے تعلق ایسا بنے جس پہ آپ نے بلائنڈلی فیتھ مت کیجیے گا، اندھا بھروسہ مت کیجیے گا، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ کچھ سیر و سیاحت کی جانب آپ کا ذہن مائل رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو گھریلو اشیاء کی خریداری پہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ٹیکس، اپنے قانونی معاملات کو بھرپور طریقے سے بہتر رکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی چینج آف ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ کو چاہے آپ اولاد والے ہوں چاہے بے اولاد ہوں، کوئی بچے کے حوالے سے یا کوئی نئی ولادت کے حوالے سے کوئی نیوز آ سکتی ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے دوستوں سے اگر کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو ان میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے بزنس والوں کو کوئی نیا کام اچانک اللہ کے حکم سے آپ کو اپرچونیٹی ملے۔ اور فی الحال آپ نے اپنے راز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی تجزیہ بمطابق علم نجوم، یعنی مائی کیلکولیشن اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو یقین میرے رب پہ رکھیے، اور اسی پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اگر بحالت مجبوری کسی کے لیے کوئی نیگیٹو بات کہنا پڑی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے ٹال دے اور تمام لوگوں کے لیے پازیٹیو کر دے، مگر جو علمی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ کے سامنے جو میں نے باتیں شروع میں کہی تھی ان کا خاص خیال رکھیے گا، اور اب مجھے اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔